ہر شخص کو ہم اپنا آنسو نہیں دکھاتے کیونکہ وہ اتنا خاص نہیں ہوتا، مگر یہ آنسو ہم اپنے رب کے سامنے نہ تو روکتے ہیں اور نہ ہی روک سکتے ہیں۔ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، اس کے آگے اپنا سر جھکا کر ہم جو آنسو بہاتے ہیں وہ کسی اور کے آگے بہہ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے آنسو انسانوں کے لیے بے زباں ہوتے ہیں، لیکن پروردگار کے آگے یہی آنسو ساری داستان بیان کرتے ہیں، کیونکہ جیسے یہ آنسو خاص ہے نا، ویسے ہی اس کی محبت خاص ہے، بے لوث، بے حد محبت۔ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تسلی دی گئی ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے آگے ایسے گڑ گڑا کر مانگے کہ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اور اتنے عرصے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کی۔ حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے۔ اللہ پاک نے بھی پھر ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دی۔ ہمیں بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی ہی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کے کام آسان بنائیں گے۔ پتہ ہے اللہ پاک کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز تمہارے اور اللہ کے درمیان موجود ہر فاصلہ ختم کر دیتی ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری بات یہی لگتی ہے جب بندہ اس کے پسندیدہ انداز سے اسے مناتا ہے۔ جب تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی محبت کی آرزو کرتے ہو نا، تو اللہ اس آرزو پہ کن فرما دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے میری پسند سے راضی کیا ہے نا، تو میں بھی تجھے تیری پسند سے ہی راضی کروں گا۔ کائنات میں کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو نماز کی طرح اللہ کو تم سے راضی کر دے۔ اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ محبوب اور کوئی عمل نہیں، اور جو اس کی محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا، اللہ اس سے بے حد محبت کرنے لگتا ہے۔ جو سجدوں میں سستی نہیں کرتے تو پھر اللہ بھی ان کی دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر نہیں ہونے دیتا۔ نماز آزمائش میں تمہارے لیے اللہ کی سب سے بڑی پناہ گاہ ہے، اور جو اس کی پناہ میں ہوتے ہیں ان کا بڑے سے بڑا طوفان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ زندگی کو تھوڑا سا بریک لینے دو۔ جہاں 10 لوگوں سے بات کرتے ہو وہاں 2 لوگوں سے بات کرو۔ جہاں پورا دن موبائل استعمال کر رہے ہو وہاں بس 1-2 گھنٹے استعمال کر لو۔ ہر سوچ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی۔ تم جتنا لوگوں سے باتیں کرو گے اتنا الجھتے چلے جاؤ گے۔ اپنا بہترین دوست اللہ کو بناؤ۔ یقین کرنا لوگوں سے بات تک کرنے کی فرصت نہیں ملے گی۔ تم الجھو گے بھی تو تمہارا رب تمہیں سلجھا دیا کرے گا۔ وہ ہر چیز سے واقف ہے، بس ہم سے سننا چاہتا ہے۔ اس دل کی ویرانی کو بس وہی مٹائے گا۔ سکون پائے گا تمہارا دل جب کہیں ذکر خدا آئے گا۔ دعائیں مانگتے ہو نا تو ساتھ ہی خیر مانگا کرو۔ بہتری مانگنے والا بہترین سے نوازا جائے گا۔ ابھی نہیں لیکن بہت جلد سمجھ جاؤ گے جب تمہارا دل شکر کی تسبیح دہرائے گا۔ اللہ کو معصومیت پسند ہے، ایسی معصومیت کہ نیکی کرو اور اسے اللہ کا احسان سمجھو، ایسی معصومیت کہ اگر گناہ کر لو تو فوراً توبہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی، اچھی بری، کچی پکی، بس مانگو۔ اللہ کو گناہوں کی نشاندہی پسند ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر نظر رکھے۔ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو اس کی محبت سے لبریز رہتا ہے۔ اللہ کو بندگی پسند ہے اس کی محبت سے بندھی ہوئی۔ اے اللہ، ہم سب کو جو بہتر ہے وہ عطا فرما۔ انسان کی آرزویں اور خواہشیں بھی بہت زیادہ ہیں، انسان کی کمزوریاں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، جو اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو تمہارے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کو گردش کروا رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے، وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا۔
اس سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے۔ بس یقین کو کامل کر کے مانگو۔ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ تم دیکھنا، تمہیں خود نظر آئیں گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی۔ معجزے تم خود دیکھ لو گے۔ یہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اسے یاد کریں، اس سے محبت کریں، اسے بار بار بلائیں اور اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے ہی حکم سے ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ورنہ دیکھیں، خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے؟ بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے خوشی کے موقع پر کرتے ہیں۔ تو سمجھ آیا نا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد؟ اکثر دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں؟ اس نے ایسے کپڑے پہنے ہیں تو میرے پاس ایسے کپڑے کیوں نہیں؟ کسی تقریب میں جانا ہے تو ہر بار نیا لباس، تاکہ لوگ دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ اس نے تو پہلے بھی یہی پہنا تھا۔ ایک دوسرے سے حسد رکھنا، یہ سب عام ہو گیا ہے، مگر کوئی بھی اس چیز میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کا اللہ سے کیسا تعلق ہے۔ اپنے اللہ سے تعلق مضبوط بنانے کے لیے کوئی جتن نہیں کرتا۔ دنیاوی چیز کی تو سب نقل کرتے ہیں، مگر دوسرا انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہے تو ہم کیوں نہیں؟ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ آج کل لوگوں کو دنیا کا لالچ ہے۔ اگر یہی لالچ نیکیاں کمانے کا ہوتا تو دنیا میں برائی کے لیے جگہ کم پڑ جاتی۔ در بدر کی ٹھوکر کھا کر جب انسان اللہ کے در پہ پہنچتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو اس کی چاہت سے نواز دیتا ہے۔ ساری حاجاتیں تو اسی کے در سے پوری ہونی ہیں، پھر چاہے سب سے پہلے جاؤ یا سب سے آخر میں۔ یہ دکھ درد تمہارے اس کی طرف سے تمہاری سزا نہیں ہے، یہ آزمائشیں تمہاری ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بے سکونی تمہاری اس کی ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بلانے کے۔ یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہے، وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائیں نہیں دیا کرتا۔